بزم صحافت میں میرا موضوع ہے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی کثرت و منفعت ایک تقابلی جائزہ۔ دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی کرنوں سے عالم انس و جن کو فیضیاب کرنے کی ذمہ داری سرور دو جہانم آفتاب عالم تاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی، لیکن داعی اجل کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد یہ ذمہ داری وارثین نبی امت محمدیہ کے حوالے ہو گئی۔ چنانچہ سیرت طیبہ کے عہد مکی میں دین اسلام کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم کا اول ترین مدرسہ دار ارقم تھا، لیکن بعد ازاں ہجرت مبارکہ عہد مدنی میں مسجد نبوی کا ایک حصہ بنام صفہ منبع تعالیم اسلامیہ طے پایا۔ مسجد نبوی کے اس مقدس چبوترے سے علوم و افکار کا جو سوتا پھوٹا تھا، پوری دنیا اب تک اس کے آبشار سے سرشار ہو رہی ہے۔ یہ مدارس و مکاتب اسی سمندر کے نہر کی بل کھاتی لہریں ہیں، اسی وجہ سے ان کی ایک الگ دنیا ہے، الگ فضا ہے، الگ شان ہے، الگ پہچان اور الگ تأثیر و تأثر ہے۔ یہ ہمارے لیے لال قلعے سے زیادہ مضبوط، چار مینار سے زیادہ بلند اور تاج محل سے زیادہ خوبصورت میراث ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں گہری بصیرت، علوم اسلامیہ پر کامل دسترس اور ان علوم کے تئیں وسیع نظر اور دوربین نگاہیں مطلوب ہیں تو انہی مدارس میں میسر ہیں۔ سامعین، معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی سی ہے جو زمین کے ہموار کرنے، فصل اگانے، کٹائی سے لے کر اس غلہ اور اناج کے مارکیٹ پہنچنے تک اپنی ساری توانائی اور قوت اس کے پیچھے صرف کرتا ہے، جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ دین دنیا کے تمام شعبوں کو زندہ، بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کی یہی مثال ہے۔ ہم نشینان بزم الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں مدارس و مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی ہندوستان ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، ہر خطے میں امت مسلمہ کے بچوں کی زبانوں سے قال اللہ و قال الرسول کے نغموں کی عطر بیزی آفاق عالم کو پاکیزہ کر رہی ہے۔ زمانہ ماضی میں قلت مدارس و شیوخ کے باعث تشنگان علوم دینیہ اپنی شدید دیرینہ تشنگی کا سامان کرنے دور دراز علاقوں کے سفر کی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ البتہ عصر حاضر کے اس سلسلہ مدارس نے کافی حد تک اس بار ثقیل میں تخفیف کا عمل سر انجام دیا ہے۔ خاص طور سے ابتدائی مراحل میں مبادئ اسلام کی تعلیم بآسانی گاؤں گاؤں میسر ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی ایک طالب علم ابتدائی مراحل سے فراغت کے بعد تعلیم کے اعلیٰ مراحل کی طلب میں نکلتا ہے تو شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس ادارے کا رخ کریں، کہاں معیار تعلیم اچھا ہے اور کہاں نہیں، کہاں اچھا علمی ماحول میسر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یہ بات ملحوظ ہو کہ ہندوستان میں کثرت مدارس سے معیار تعلیم افسوسناک تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ معاشرے میں چندہ دہندگان کی تعداد وہی ہے، البتہ مدارس چند سے متعدد ہو گئے ہیں، لہذا جو چندہ گنتی کے اداروں کو نصیب ہوتا تھا وہ متعدد اداروں میں بٹنے لگا ہے۔ نتیجتاً ادارے کا بجٹ کم ہو جاتا ہے، لہذا باصلاحیت و ہنرمند اساتذہ کی بجائے ایسے معلمین کی تقرری ہوتی ہے جو محتاج قسم کے ہوں، جی حضوری کرنے والے ہوں، ہاں میں ہاں بھرنے والے ہوں۔ پھر ایسے مدرسین تعلیم کے معیار کو ڈھا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں قوم و ملت کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ارباب مدارس چند ایسے ناجائز حیلوں سے چندہ وصولی کا عمل کام میں لاتے ہیں کہ شرم ساری سے گردنیں جھک جائیں۔ 2 کمروں پر منحصر ایک مختصر سے ادارے کو جامعہ کا خطاب نواز دیا جاتا ہے اور طلبہ کی جھوٹی تعداد بتا کر لمبی لمبی رقمیں وصول کی جاتی ہیں۔ یہ بھی مشاہد ہے کہ چند خاص اوقات میں ایک ہی علاقے کے متعدد مقامات پر 2 دن کے فاصلے سے کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آیا یہ جذبہ خدمت اسلام و مسلمین کے لیے سیماب دلی ہے یا مال و زر بٹورنے کا کوئی ہیلا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔
حضرات، انتشار و خلفشار کی حد تو یہ ہے کہ ایک ہی علاقے میں 4-5 مدرسے کھول لیے جاتے ہیں، پھر ہر ایک کا خرچ الگ، ہر ایک کا انتظام الگ، کس قدر وسائل کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر یہ 4-5 مدرسے متحد ہو کر ایک ہی مدرسے کی صورت میں نمودار ہوں تو کس قدر خواص و عوام اور خصوصاً طالبان علوم نبوت کا بھلا ہوگا، آپ حضرات اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مدارس کا خدمت خلق میں ید طولہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً ملک ہذا میں غریب طالبان علوم نبوت کے لیے ان کی کاوشیں، انہیں نہ صرف یہ کہ زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے بلکہ ان غریب و نادار طلبہ کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے اور علاج و معالجہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ الغرض کثرت مدارس باعث رحمت ہے، البتہ خلوص الہیت، خشیت الہی، امانت، فکر آخرت اور خدمت خلق مطلوب ہے۔ بار الہ ہم سبھی کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لائے محمد شاکر محمد ذاکر، ان کا سیریل نمبر 18، اور ان کے بعد تیار رہیے ابوبکر فرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔